جائیے مرزائیوں کو تو چھوڑ دیں، اب آئیے ایک ہماری یہاں طبقہ ہے، آپ نے دیکھا کہ جب وہ نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے اوہو مت پوچھیے اس کا منظر، ٹانگیں پوری پھیلا کر ایسا کھڑا ہوتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ سے کشتی لڑنے کا چیلنج کرنا۔ ان کا فلسفہ کیا ہے؟ ان کا فلسفہ معراج کے بارے میں یہ ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ کی حدیث کو دلیل بنا کر یہ تو ایک خواب کا واقعہ تھا، حضور صبح اٹھے اور اٹھنے کے بعد کہا کہ میں نے خواب دیکھا، میں مسجد اقصی گیا، آسمانوں پر گیا، سدرہ گیا، عرش پر گیا، اللہ تعالیٰ کو دیکھا، اور اس کے بعد صبح آن کر جب اٹھے تو سب کو بتا دیا کہ مجھے معراج۔ ذرا عقل پر زور ڈالیے، اس وقت کے کفار مشرکین حضور کے معراج کا انکار اس لیے کیا کہ معراج جسمانی تھی، ان کے نزدیک آدمی کا جسم جسمانیت کے ساتھ اتنا سفر کرنا ممکن ہی نہیں، اس لیے کفار اور مشرکین نے منع کر دیا کہ آپ تو گئی نہیں، اور یہ بات غلط۔ مجھے بتائیے آج میں اور آپ تو گناہگار، حضور علیہ السلام کے امتی، نہایت ناکارہ قسم کے امتی، ہم میں کا کوئی شخص صبح آئے مولانا سے مسجد میں کہے مولانا میں نے رات میں خواب دیکھا کہ میں پہلے تو پہنچا امریکہ، امریکہ کے بعد برطانیہ گیا، پورا یورپ کا دورہ کیا اور عمرہ کیا، مدینہ شریف حاضری دی، اور ادھر ادھر گھومتا گھامتا، یہ کرتا وہ کرتا، چنی کرتا چنا کرتا، اور اس کے بعد جب آنکھ کھلی تو اپنے بستر پہ تھا۔ آپ یقین کریں گے، سب یقین کر لیں بھائی خواب کی بات ہے، یہ تو ساری سیاحی اور سیاحت اس نے خواب میں کی ہے۔ کفار مشرکین کا انکار ہی اس بات کی دلیل ہے کہ حضور کو معراج اور روحانی نہیں جسمانی تھی۔ سمجھ گئے آپ، یہ کوئی خواب نہیں تھا۔ اچھا اب ایک بات آئی دوسری سنیے آپ، ایک نام آپ نے سنا ہوگا، بہت بڑی شخصیت جن کو سر سید احمد خان کہتے ہیں، پکا بیٹی، نیچری، پرویزی، اس کی قرآن مجید فرقان حمید کی تفسیر خالی زبانی بات نہیں کرتا، علی گڑھ کی مطبوعہ ہماری لائبریری میں موجود ہے۔ معراج النبی کا اس نے وہ مذاق کیا کہ بس یہ کہتا ہے کہ حضور بستر میں تھے، آپ کی روح نکلی اور روح کو معراج کرائی گئی، حضور بستر پر موجود تھے، فرق صرف اتنا ہے کہ ہماری روح ہمارے بدن سے نکل جائے، ہم پہ موت واقع ہو جاتی ہے، اور حضور کی روح کو سیر کرانے کے بعد پھر آپ کے جسم میں ڈال دیا گیا۔ گویا وہ بھی اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں، اور بے شمار اس کے دلال، ہم اس کا جواب دیں تو اسی میں ساری رات بیت جائے، ہمارا مقصد فوت ہو جائے، وہ بھی اس کا منکر۔ لہذا جتنے پرویزی ہیں جو اپنے آپ اہل قرآن کہنا، یہ بھی معراج کے منکر، اہل حدیث غیر مقلد، یہ بھی معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منکر۔ لیکن ہو سکتا یہاں اہل حدیث حضرات ہوں تو لیجئے وہ کہتے ہیں ان کی دلیل، حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ جب حضور کو معراج ہوئی تو میں نے حضور کے جسم کو گم نہیں پایا، حضور تو میرے بستر پہ موجود تھے، اس لیے پتا لگا کہ حضور کو معراج جسمانی نہیں ہوئی۔ آئیے صاحب اگر واقعی وہ اہل حدیث ہے، ہمارے چند سوالوں کا جواب وہ دے، اور آپ بھی ذہن میں رکھ کر اس سے پوچھئے۔ سنیے، سب سے پہلی بات یہ طے کی جائے کہ معراج حضور کو کس عمر میں ہوئی۔ ایک بات یہ ان کی بنیاد حضرت عائشہ صدیقہ کی حدیث ہے، یہ بھی آپ اپنے سامنے رکھیے۔ اب سنیے آپ، ایک قول یہ ہے کہ حضور کو معراج 42 سال کی عمر میں ہوئی، یہ قول میں نہیں کہہ رہا، امام اجل امام الائمہ حضرت قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الشفا میں نقل کیا۔ اگر مان لیا جائے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو معراج 42 سال کی عمر میں ہوئی، آؤ حدیث داں صاحبان میدان میں آئیے ذرا، اگر حضور کو معراج 42 سال میں ہوئی تو 42 سال کی حضور کی عمر میں حضرت عائشہ صدیقہ پیدا بھی نہیں ہوئی، جس پر تمہاری بنیاد ہے دلائل کی، وہ تو پیدا بھی نہیں ہوئی۔ اب بتاؤ جب حضور کے معراج کے وقت میں حضرت عائشہ صدیقہ پیدا بھی نہیں ہوئی تو اب ان سے دلیل پکڑنا کہاں کی ہوش مندی ہے، وہ تو پیدا بھی نہیں ہوئی۔ ایک بات چلیے مان لیا کہ وہ پیدا ہو گئی، حضور علیہ السلام سے نکاح بھی ہو گیا، سنیے اس کی تفصیل۔ اگر مان لیا جائے کہ حضور علیہ السلام کو معراج 50 سال کے بعد ہوئی، جس وقت حضرت عائشہ صدیقہ حضور کے نکاح میں آ گئی، تمام محدثین اس پر ان کا اجماع، کسی کا اختلاف نہیں
کہ حضور حضرت عائشہ صدیقہ سے حضور کا نکاح ہوا مکہ میں، لیکن رخصتی ابھی نہیں ہوئی۔ رخصتی کہاں ہوئی؟ مدینہ منورہ میں۔ اور سے سن رہے ہیں، شادی ہوئی مکہ مکرمہ، رخصتی ہوئی مدینہ منورہ میں۔ شادی مان لی جائے 51 یا 52 سال کی عمر میں معراج کو مان لیا جائے تو اس وقت بھی حضرت عائشہ صدیقہ حضور کے گھر میں نہیں تھیں۔ حضور کے گھر میں کب آئیں؟ مدینہ منورہ میں۔ معراج کہاں ہوئی؟ قرآن سے سنیے، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام۔ مسجد حرام کہاں ہے؟ مکہ مکرمہ میں۔ اب لاؤ دلیل لیجیے، حضرت عائشہ صدیقہ تو موجود ہی نہیں تھی جب حضور کو معراج ہوئی، اب تمہاری دلیل کا کیا بنا؟ لیکن سنو، ہم کہتے ہیں توجیہ سنیے، بالکل حضرت عائشہ صدیقہ صحیح کہتی ہے کہ میں نے معراج کے دن حضور کے بدن کو گم نہیں پایا، وہ میرے پاس موجود تھے۔ تفصیل میں اگر جائیں، میں نہیں کہہ رہا، امام اجل امام الائمہ شاہ عبد الحق محی الدین دہلوی کہتے ہیں ایسے لوگوں کو غلط فہمی اس لیے ہو گئی اور یہ حد تک نہیں پہنچ پائے۔ حضور علیہ السلام کو معراج ایک نہیں ہوئی، حضور علیہ السلام کے معراج کی تعداد 37 ہے۔ 37 مرتبہ معراج، 36 مرتبہ حضور کو معراج روحانی ہوئی اور ایک معراج جسمانی ہے، جسمانی معراج مکہ میں ہوئی۔ کسی روحانی معراج کا حضرت عائشہ صدیقہ ذکر کرتی ہیں اور تم سمجھے کہ اس معراج کا وہ انکار کرتی ہیں، تو میں یہاں مسئلہ سمجھنے میں غلط فہمی ہو گئی۔ بہت آسان کر کے میں سمجھا رہا ہوں، آپ کی سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو اب بتاؤ، حضرت عائشہ صدیقہ تمہاری معراج کی اگر گواہ ہیں، وہ تو حضور کے گھر میں موجود ہی نہیں تھی، تو تطبیق کیسے ہوگی؟ وہ کسی اور معراج روحانی کا ذکر کر رہی ہیں اور ہم حضور کے وہ معراج کا ذکر کر رہے ہیں جو حضور کو مکہ میں ہوئی۔